حیدرآباد میں شیخ عبدالوہاب صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معروف جگہ ہے، وہاں آئے ہیں ان کے روضے پہ، اور تمام علماء کرام ہر مکتبہ فکر کے یہ ایک بڑی وسعت کی بات ہے، یعنی صرف بریلوی مکتبہ فکر نہیں، شیعہ اور دیوبندی مکتبہ فکر ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، جو آپ کی معزز شخصیات ہیں ان کا وہ احترام کر رہے ہیں، جو ان کی ہیں ان کا یہ کر رہے ہیں۔ یہ بھائی چارہ آپ کو پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین نظر آئے گا اگر محنت کی جائے۔ قرآن کی آیت ہے آپ کے ساتھی اس لیے کہ باہر نہیں بنتے نا بڑے بڑے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کون کتنا بڑا ہے، یہاں تو گنبد سے تختی سے پتہ لگ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اور مولانا حیدرآباد اور شاہ جی ہمیں لے کر آئے ہیں قدم گاہ پر۔ قدم گاہ کی تاریخ کیا ہے اور کس حوالے سے دیکھی جاتی ہے، مختلف مکاتب فکر کی نگاہ کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی انسیت، محبت، الفت، مودت بھی ایک جگہ، اور پھر تاریخی مقامات میں لوگوں کا وہاں جا کر الفت اور محبت کا ادارہ یعنی اظہار کرنا کیسا ہے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے جائیں گے اندر، کچھ دیر ہماری حاضری ہوگی، اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسی جگہ ہے۔ دوست بھی ہمیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ویلکم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مفتی عبدالباقی، علامہ دلشاد میدوی، مفتی نوید عباسی صاحب، اور آپ کا میزبان اویس ربانی آپ کے کہنے کے اوپر دوستوں کو لے کر آیا ہے۔ شاہ صاحب کھول دیں اور بول دیں۔ علیکم السلام علی حیدر سہروردی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے علی بھائی کو کس نے بتایا کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں؟ کیا کہنے مفتی نوید عباسی صاحب، یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ علی حیدر سہروردی جو ہیں ویسے خوبصورت نعت خواں بھی ہیں، اب آپ کو بہانے بہانے سے کلام بھی سنا دیں گے۔ اور آپ یہاں ہوتے سخی صاحب؟ آئیے جی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ چلیں بسم اللہ، آ جائیں۔ ہاں یہاں سے گزرنا ہوگا نہیں، ابھی بند السلام علیکم۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں علی حیدر سہروردی صاحب مل گئے، ورنہ ہمیں تو پیچھے ہماری ٹیم رہ گئی ہے۔ تو سارے لوگ جانے والے موجود ہیں علماء کرام کی انتظار میں، اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے، 12 ساڑھے 12 کا وقت ہے، مگر تعداد میں بھی حیدرآباد کی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے دیکھا پہلے زیارت کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسی نے کہا تو چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی ہی ہے مسجد ہے، یہاں مسجد ہے، یہاں جمعہ نماز بھی ہوتی ہے، اچھا چونکہ ہم دونوں نجف بھی گئے، اس کا بظاہر آؤٹ لک جو ہے وہ نجف کے روڈ کی طرح۔ ان کے پاس باکس ہیں، نسبت ہے کیا نا، ایک یہ قدم گاہ کو اس کی نسبت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، نسبت
करता रहता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं होती है, लेकिन मुझे भी एक छोटी सी वार्म अप आपको अच्छा, ऐसे सिंध के लोग वैसे ही नरम दिल और हुब वाले हैं, मौलाई किस्म के। यहाँ सुन्नी शिया का इतना फर्क भी नहीं है। नहीं, अंदरून है। हर तबका हर तबका। तो ये कराची सीट से बाहर है क्या? कराची को आप लोगों ने ये पीके से आके ऐसा करती है, शिया भी सख्त है, ये पीके से ये क्यों ऐसा है? कराची तो सिंध की जान है, वहाँ का शिया भी सख्त, वहाँ का सुन्नी भी सख्त, क्यों? गालिबन ये वो पत्थर ये जगह है। अवेश भाई कैसा? हाँ जगह है तो वहाँ पर वो नमाज के लिए और हाथ की बनी हुई है, सजदे के लिए। जी जी। और ये इधर जैसे घुटने मुबारक। अच्छा बोले कि कुछ सजदा कहाँ है? जी मुसल्ला मतलब जैसे सजदे में बताया जाता है। कदम का क्यों कहते हैं? कदम का क्यों कहते हैं? कदम की निशान है। ये मेन कदम की निशान ये वाले हाँ ये है घुटनों के निशान, ये कदम के, ये घुटनों के और ये हाथों के निशान, ये सजदे का निशान। दोनों सही एक। और इसकी तारीख क्या है? कितने सालों से यहाँ ये यहाँ पर सर ये 200 तकरीबन 200 सालों 200 साल से? तो ये कहाँ से आई है? साईं बेहतर तारीफ ये एक ईरानी बादशाह थे, उन्होंने यहाँ के जो रियासत के वाली थे उन्हें हदीयतन यहाँ पर ये पत्थर भेजा था। फिर यहाँ पर ये पत्थर ज़ियारतगाह हो गया और फिर बाकायदा पहले किसी और जगह पर रखा हुआ था, अब तो बाकायदा एहतमाम के साथ इस पत्थर को रखा गया है। तो ये इस तरीके से यहाँ से ऐसा नहीं है कि मौला अली का यहाँ से गुज़र हुआ फिर ये बल्कि एक ईरानी बादशाह ने यहाँ के रियासत के जो वाली थे उन्हें हदिया करके यहाँ पर भेजा था कि ये आप पत्थर जो है मौला अली के। तो इस हवाले से इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर है, जैसे नौशर फेरोज वहाँ पर भी कदम इसी तरह का है। बिल्कुल इसी तरह ठट्टा में भी है, बहुत सारी जगहों पे। तो बाद जगहों पर तो ये कहा गया है कि मौला अली यहाँ से गुजरे हैं, मगर ये तारीख से साबित नहीं है। मगर जो ये पत्थर जिनके लिए ईरान है या और अरब इलाके हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद थे, गुजरे भी हैं, जैसे शाम, इराक, ये ईरान के उस वक्त मिले हुए मामला थे, तो वहाँ से ये पत्थर उनके लिए हदिया भेजा गया। और फिर आपको खुद पता है कि जो बुजुर्गान के आसार और अलामतें हैं, परवरदिगार आलम उन्हें वमन युअद्दिम शाआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जैसे कि सफ़ा व मरवा एक शायर में से, हजर असवद शायर में से, हतीम शायर में से, तो शायद उसी से एक उनसर और उन्वान के तौर पर हम इसे शायर में करार देते हैं। तो ये उन्वान है। तो ये जो इसके अंदर निशानात की जो हिफाजत है ये कुदरती है या इसको किसी केमिकल वगैरह के जरिए? नहीं, ये कुदरती है। अभी तो इसको शीशा चढ़ाया है क्योंकि पहले लोग आकर हाथ लगाते थे ना, तो वो मिटने का खर्चा था। अभी तो ये शीशा चढ़ाया तो अलहमदुलिल्लाह इससे काफ़ी जो है असर मौजूद है। ये इमाम अली रज़ा था। अच्छा, ये इमाम अली रज़ा थे, मगर अपने वजह मशहूर जो है वो कदम मौला अली हो गए, मगर इसका ईरान है जो बादशाह मीर बादशाह, ये दोस्तान कह रहे हैं कि मौला अली के। उसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मौला अली के कदम भी हैं और उनके आसार भी हैं। और यहाँ पर भी बुजुर्गान जो मेरी मालूमात में था वो ये था कि ये मौला इमाम अली रज़ा के हैं, मगर बरादरान कह रहे हैं कि नहीं, जो वाली के रियासत के उन्होंने मौला अली के नाम पर ही ये कदम जो है यहाँ पर तोहफे में भेजे। ये तोहफा देना चाहेंगे आपको कि यहाँ की बस में नहीं आया अभी हजरत शाल जो
یہ قدم گاہ پہلے سے ہے یا حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب جیلانی پہلے سے قدم گاہ وہ کب آئے؟ وہ سر یہ عبدالوہاب شاہ جیلانی کی درگاہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ان کے مجاور تھے، یہ ہے سید قاسم علی شاہ بخاری کی درگاہ میرے پاس میں یہ برابر میں ہے نا، یہ سر قاسم علی شاہ بخاری کی درگاہ ہے اور وہ ان کے تھے مجاور، پھر ان کو بھی ان کے برابر میں ہی رکھا گیا۔ وہ مشہور ہے سیدنا اب مشہور آپ جیلانی جی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے ہے، تو یہ کب سے ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ درگاہ پرانی ہے مگر صرف ان کی سید قاسم شاہ بخاری، یہ بتا رہے ہیں کہ 200 سال سے یہ 200 سال سے ادھر ہے، جیسے 300 سال سے 100 سال یہ سارا میں رکھا سلسلہ گیا۔ اوقاف کے پاس ہے یا ان سے یہ پتے کا حیدرآباد وہ ہے کہ یہ قدم گاہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ خراسان سے آئے ہوئے، اس کو 300 سال جی 100 سال تک وہ قبر ابھی بھی تک بھی قائم ہے قلعے میں۔ اچھا جی ہاں، یہ منتقل کرنے کی کا سبب کیا ہوا؟ وہ اس لیے کہ جب میروں کی حکومت جانے لگی نا تو انہوں نے یہ یہاں پر ایک پلاٹ وقف کیا لیمن امامیہ کے نام کو بنا کے اور قدم گاہ کو کھڑا کیا۔ دونوں الگ الگ کمیٹیاں ہیں، یعنی تشیعی اور اہل سنت جی جی یہ وہاں وہ راجی گل سے ملا کے بارہ دیگر لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے قرآن کی آیت ہے آپ کے ساتھی ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس لیے جو آپ چادر کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر آپ کی سختی ہوتی ہے یا یہ لوگ لا کے لوگ پھر یہ دیا نہیں جاتا آپ کی دیا نہیں جا سکتا شریف وقف میں وقت کی چیز کسی کو دے نہیں سکتی یہ بڑا چیز نہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی کو بھی پہنا دیا یہ شرم ہے کیا بولنا چاہیں گے؟ آج بہت محسوس ہو رہی ہے پورے دن کا ہمارا سفر رہا لیکن تھکاوٹ یہی محسوس ہوئی شخصیات علمی شخصیات اور جس محبت کے ساتھ سن رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے تھکاوٹ ہے یہ دین کے لیے ہے یہ امت کو جوڑنے کے لیے ہے اور ایک پیار کا پیغام دینے کے لیے ہے ورنہ خانقاہوں تک محدود رہتا ہے عالم دین خود بات تک محدود رہتا ہے نکل کے جو آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مسجد کے محراب تک محدود نہیں ہے آج کا عالم بلکہ وہ سفر کر رہا ہے سیرو فی الارض کے معنوں میں اور وہ بھی ایک ایسے آج سفر ہے کہ رات کے 12 بجے تک عوام اور چاہنے والے موجود ہیں اور اب ابھی تک ہمارا سلسلہ آگے اندرون سن جائے گا بڑھے گا میں پھر سے کہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاؤں دباؤں خدمت کروں شاہ صاحب کتنے ہوئے ہو نہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں پہننا تو خیر ہمارے لیے ہمارے اس میں یہ ہے کہ سونا چاندی جو ہے چاندی کی ایک مخصوص مقدار جو ہے اس کے علاوہ پہننا جائز نہیں ہے 4.5 ماشا 4.5 ماشا یہ تو میرے خیال میں کتنا تولہ ہوگا 10 تولہ ہے جی یہ ہمارے یہاں جو انگوٹھی ہے جی وہ 4.5 ماشے کی ہے انگوٹھی تھوڑی زیادہ بھی ہو تو چل جائے گی یعنی اس میں تو یہ جو اس کا وہ ہے نا پتھر یہ اس شمار میں نہیں ہے صرف جو چاندی ہے وہ 4.5 ماشا میں کیا کروں میں مگر یہ سونا تو سفر میں بھی آپ کے یہاں جائز ہے سفر میں سونا سب مخصوص حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کچھ صحابہ کو دام بنانے کی اور وہ الگ بات تھی لیکن ویسے بطور بٹن استعمال بٹن وہ ایک الگ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہے یہ دونوں ملے ہوئے مزار مزار اور وہ ختم کر
बस आपको यहाँ यहाँ ये तो अभी हुआ है ना, ऊपर बन रहे हो ये हमारा इस्लाम और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। अच्छा ये वही है। जी जी, ये वो हैं। और ये जो है ना, तो अभी इंतकाल हुआ ये है। अभी इनका इंतकाल हुआ है। और इसी तरीके से ये हज़रात, तो यहाँ पे कैसे ये तो यहाँ हैदराबाद की बड़ी शख्सियत है। अभी बरकाती इनका तो एक इंतकाल हुआ। पूरा यहाँ इनका एक सिलसिला है ना, एक खानदान है जी। कितनी खबरें हैं यहाँ पर कुछ अंदाजा नहीं किया। यहाँ हमारे वो जो हमारे देवबंद के भी बहुत बड़े पीर साहब थे, गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनका भी इंतकाल अभी कुछ अर्सा पहले हुआ है। ये वैसे ही कौन थे, हम ही कौन थे? नहीं वो इजाज़त नहीं। ये बाहर नहीं बनते ना बड़े बड़े, तो पता ही नहीं चलता कौन कितना बड़ा है। यहाँ तो गुम्बद से तख्ती से पता लग जाता है। नहीं ऐसा वो उम्र पे उम्र पे हैं। ठीक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके जो मोहब्बतों के वसीले हैं उसकी बरकत से अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मैं भी अपना क़ुर्ब नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। हैदराबाद में शेख अब्दुल वहाब साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मारूफ जगह है, वहाँ आए हैं उनके रोज़े पे, और तमाम उलमा कराम हर मकतब फ़िक्र के, ये एक बड़ी वुसअत की बात है। यानी सिर्फ बरेलवी मकतब फ़िक्र नहीं, शिया और देवबंदी मकतब फ़िक्र एक ही जगह पे मौजूद हैं। एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, जो आपकी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनका वो एहतराम कर रहे हैं, जो उनकी हैं इनका ये कर रहे हैं। ये भाईचारा आपको पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नज़र आएगा अगर मेहनत की जाए। اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد अहले बैत से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने आले बैत। बेशुमार। तो मैंने ये पढ़ा तो इन्होंने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा, क्योंकि ये बरेलवी पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, दिलशाद साहब ने नहीं कहा? हाँ दिलशाद साहब, क्या वजह अल्लामा साहब? मैं इस पे गौर व फिक्र कर रहा था कि ये और तबर्रा बात जच नहीं रही। सोच रहा था कि वाकई इन्होंने की भी है या नहीं की है। आप आम नहीं खा रहे, गुठलियाँ गिन रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि कोई मुहिब है दिल से जो है वो बरात कर रहा है दुश्मनान से। अच्छा, बारात के बगैर दीन मुकम्मल ही नहीं है। अच्छा, और देखें खुनर साहब का क्या है इस पे कहना है? और बारात के लिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगह पर ये कहा है कि अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। ऐसा ही है हुज़ूर? जी सही है। आप भी बेशुमार कह रहे हैं। ये मुहिब्बे अहले बैत पर अल्लाह की रहमतें हैं और मुबग़िज़े अहले बैत पर अल्लाह की लानतें हैं। बेशक। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई। अच्छा, उसमें एक वो भी है कि जो मेरे आल के साथ को या उनको कत्ल करने में या उनके साथ ऐसी ईज़ा में शामिल हो जाए, तो जो शख्स भी उनसे नफ़रत करता है और कर कैसे सकता है, अगर वो अहले ईमान है तो वो नफ़रत कर कैसे सकता है कि जिस मोहब्बत का हमसे मुतालबा हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन ने मांगा हो, तो उनके कदमों की खाक के ज़रिए से ईमान हम तक पहुंचा है। लिहाजा लानत पर उस शख्स जो कि मुबग़िज़ अहले बैत हो। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए इसमें ओवैस भाई ये तवज्जो तलब बात है कि लानत को जो है ना वो बतौर सब या बतौर गाली के इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुरान और नबी के फरमान गाली से पाक हैं। लानत का माना होता है रहमत से दूर हो जाना, यानी वो आदमी जो अहले बैत से दूर है, रहमत अल्लाह की उससे दूर है। बेशक। वाह वाह वाह। बेहतरीन। रसूल ने कहा फातिमा तो बतअतुम मिन्नी मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, और यही फरमान हमें
قطب اور محور اور قبلے کے طور پر نظر آتا ہے. تو جو بھی اہل بیت کو آج بھی کوئی اگر سادات ہیں، سید ہیں، میں ان سادات کی بات کرنے سے سید اسد شاہ صاحب ہیں، کیا ان کے زمرے میں بھی آئے گا کہ کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو کیا وہ اس لعنت میں آئے گا؟ بغض کی بنیاد کیا ہے؟ اگر بغض کی بنیاد ذاتی جھگڑا ہے، اناد ہے، وہ الگ بات ہے. اگر بغض کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، سادات ہیں اور دین کی بنیاد پر ہے، علی کے اولاد ہیں، تو پھر تو یقیناً وہ لعنتی ہے. اچھا، اصل میں اویس بھائی اس میں ایک بات توجہ طلب اور غور طلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید کا کردار کیا ہے، سید کا انداز کیا ہے، تو ہم اس کو اس کرائیٹیریا پر دیکھ کر اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پانی ہوتا ہے نا، جب آگ لگ جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے وہ منرل واٹر لانا ہے، صاف پانی لانا ہے، نہر کا پانی لانا ہے، وہاں پہ گندلا پانی جس سے وضو نہیں ہو سکتا نا، آگ بجھانے کے کام وہ بھی آتا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کا ورق اگر کہیں کسی گندی جگہ پر گر جائے نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم اس کو وہاں پڑا نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے اوپر رکھتے ہیں. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید کے عمل کی وجہ سے اس کی عزت نہ کریں کہ اس کا عمل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سید جو ہے نا وہ آج 2 نمبری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ کر اس کی عزت کریں کہ اس کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہے، وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، اور ہمارا عزت کرنا حضور کی وجہ سے ہے. تو یہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے جہنم کی آگ کو آپ سے دور کر کے داخل جنت کرنے کا سبب بنے گا. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. اگر ایسا ہوگا، ایک بات کا اضافہ پہلے میں پوچھ لوں کہ آپ کریں گے نا یہ باتیں ہمارے لیے جو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. میں اس میں ایک بات عرضی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مہدوی صاحب نے جو بات کی ہے کہ سبب اختلاف یا بغض کیا ہے، تو اس میں ہم اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مابین جو کچھ بھی تھا وہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ وہ اہل بیت تھے اور وہ ان سے اختلاف تھا. وہ ایک بنیاد تھی جو ایک حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میں اختلاف تھا ویسے جو رائے کا اختلاف ہوا تھا میراث کے متعلق، وہ اختلاف جو تھا وہ ایک علمی اختلاف تھا، اور وہ جو اختلاف تھا یا اس کی بنیاد تھی وہ ایک علم تھی، اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے سے یا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے نفرت کرتے تھے. اعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نا کہ میں اگر اپنے رحم کو جوڑوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اللہ کے نبی کے رحم کو جوڑوں اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کروں. پھر جب ایک وہ روایت آتی ہے نا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب جب مسلمان ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بکر بڑے خوش ہوئے، تو حضور نے حضرت بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ خوش ہوتا کہ اگر آپ کے خاندان کے لوگ جو ہے جتنے باقی رہ گئے تھے وہ سب مسلمان ہو جاتے. اور آپ نے فرمایا کہ قرب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آل محمد میں تلاش کرو. یہ اچھی بات ہے. ہم لوگ سن کی طرف جا رہے ہیں اور شاہ صاحب مسلسل گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ فون بھی استعمال کر رہے ہیں. اس لیے سادات کا احترام نہیں ہے کہ آپ ہمیں مروا دیں، آپ کو ہوشیار خبردار رہنا پڑے گا. 3 مولویوں کی ذمہ داری ہے، پیچھے 2 بندے بیٹھے ہوئے، ہم 4 مولوی ہو گئے. اچھا، تو ہم یہ جو 4 یار ہیں نا وہ حق 4 یار ہیں. آپ ہمیں ناک موت نہ دیں بھائی. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. جن کے لیے جنت مشتاق تھی وہ فرماتے ہیں رسول خدا حضرت علی، سلمان، ابو ذر مقداد تھے. اچھا، یہ حدیث میں بالکل خاص طور سے روایت میں ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت ان کے آنے کی مشتاق ہے، جس میں حضرت علی ہیں، ہمارے یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان محمد. عباسی صاحب آپ کی بھی اس حدیث پہ ہے کہ جی یہ روایت موجود ہے ہماری کتب میں بھی، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنت 3 لوگوں کا بھی کے حوالے سے بھی روایت ہے، اور پھر نام جو ہے نا وہ مختلف ہیں روایات میں، تو 4 کا بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ان الجنت تشتاق الی 3 اس طرح کے الفاظ ہیں. جی اور اس طرح کی لیکن یہ جو یعنی مشخص افراد ہیں، یہ صرف 4 نہیں ہیں.
ان کے علاوہ جو ہمارے یہاں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور یہ 10 افراد یہ بھی ہیں. اسی طرح حسنین کریمین حسنین بدری کریمین ہیں، کے لیے فرمایا سارے بدری گیا، ہیں. اہل بدر کے لیے فرمایا گیا. جب ایک صحابی نے جو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تو فرمایا آپ کو کیا پتا، کہ اللہ نے اہل بدر کو کھڑا کر کے فرمایا کہ جاؤ اہل بدر تمہارے لیے ساری معافی ہوگی. بہتر رضوان والے بیعت رضوان والے ان کے لیے جنت ہے. تو یہ جنت کا جو ایک وہ ہے، وہ تو کل وعدہم اللہ حسنہ، اللہ نے سب سے بہترین وعدہ کیا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ کرام عادل بھی ہیں اور تمام صحابہ کرام انشاءاللہ جنتی بھی ہیں. خوبصورت جی، پروگرام جاری ہو، ساری ایک چھوٹا سا وفا لیں گے، لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار رہے گا. تو ہمارے یہاں تفصیل ان کو کچھ مسئلہ تھا نہیں حضور آپ جائیں. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے تفصیلی. تو تفصیل سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی جی. وہ بیسکلی سوائے نماز کے، نماز علی سنت والی خلفاء راشدین کو ماننے والا کانسیپٹ بھی وہی پھر سائنس نے کچھ انہوں نے جس طرح سے لکھی، جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو اپنے موقف دیے. اور سائنس نے بعد میں کیا کیا تھا کہ سائنس نے کہا تھا کہ اس پہ تنقید بھی کریں. پھر جماعت اسلامی کے تھے بھٹو صاحب، انہوں نے انتقال ہو گیا ابھی مشہور جی ہاں، انہوں نے سائنس کے خلاف ایک کتاب لکھی. یہ اپنا لڑکا والا بھٹو صاحب جن کا انتقال ہو گیا، وہ کیا نام جماعت اسلامی والے. ابھی نکال ہوا ہے. نہیں بہت پرانا. اسد بھٹو دو ہیں، ایک پرانے تھے. انہوں نے سائنس کے اوپر کتاب لکھی تھی اور انہوں نے سائنس کی تنقید کی تھی کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے غلط کیا. سائنس نے پوری کتاب پڑھی. سائنس نے کہا کہ اپنی 6 کتابیں اور بھیجی. سائنس کا میں چاہتا ہوں تو ان کا بھی تنقید کی جائے گا، مجھے تمہاری تنقید نہیں کر رہی. سائیں جو تھے وہ مذہب بیزار آدمی نہیں. 5 وقت نماز. میں نے سنا ہے نماز شب پڑھنے والے. ہاں وہی تھا کہ سائنس کو ایک صاحب مارنے آئے تھے کسی اور صوبے سے مارنے آئے تھے ایک صاحب. اس صاحب کو یہ برین واش کر کے بھیجا تھا کہ یہ اینٹی اسلام ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا سائنس کے ساتھ، 2 دن رکا یہاں پہ. 2 دن کے بعد سائنس کے پاس آیا اور سائنس کہنے لگا سائنس میں تو آیا تھا آپ کو مارنے یہاں. 2 دن سے رکا ہوا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے قبلہ، کیسا رہا آپ کا آج کا سفر؟ الحمدللہ بہترین، زبردست. تھکن محسوس ہو رہی ہے آپ کے چہرے پہ؟ تھوڑی بہت تھکن ہے، ظاہر ہے پورا دن سفر میں رہے، پروگرام کیا. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. یہ روحانی سفر رہا آپ کا؟ بہترین، مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ بہترین. چلیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اب ریسٹ کریں، رات کے 4 بج رہے ہیں اس وقت. یہ ہمارے قبلہ بتائیں کیسا رہا آپ کا سفر آج کا؟ ماشاءاللہ بتا دیا. بس سفر تو بہت اچھا ہوا. مزہ آیا آپ کو؟ کہاں لیٹنا چاہیں گے، میں اس لیے یہاں لیٹ رہا ہوں کہ یہ جو جگہ نا میری ٹانگیں نہیں. دلشاد بہن بھی اور آپ کا کمرہ ایک ہی ہے؟ ارے بھائی ہم تو ان کے بس مرید ہو چکے ہیں. اور یہ مریدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی اچھے مزاج کے مرید ہیں. ویسا نہ ہو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا وہ شیعوں کی مرید ہو گئے بھائی. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے دوست کے بارے میں؟ یہ بہت ہی منصف مزاج ہیں اور حق قبول کرنے والے ہیں. جب دلیل واضح ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں. تو دلیل آ جاتی ہے تو یہ قبول کر لیتے ہیں. جزاک اللہ. یہ خوبصورتی ہے میں مولانا پروگرام کی. جی سو سکتے ہیں 2 مولوی؟ ہاں کیوں نہیں سو سکتے. سوال ہے، ایک بیڈ پہ 2 مولوی سو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. شریکوں کا بات نہیں ہے. رات کو آدمی جو ہے نا وہ تھکاوٹ سفر کی وجہ سے ادھر ادھر ہوگا، دوسرا تکلیف میں آ جائے گا. یعنی سونے میں مہذب نہیں ہے آپ. نہیں ہاں، اصل میں سنجیدہ مسئلہ سونے کے بعد کوئی بھی مؤثر نہیں. باقی خدا صاحب کے ساتھ کون سوئے گا؟ پٹھان مولوی کے ساتھ کون سوئے گا؟ سوال ہی سب کو گڈ نائٹ کہنے کے بعد ایک مرتبہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سو گئے کہ نہیں سو گئے. کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ لوگ سو رہے ہیں نا؟
جی سونے کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ لوگ بھی سو جائیں یار, صبح اٹھنا ہے. خواتین و حضرات, ذرا من شبہ خیر. میں مولانا کی آج کی روٹین آپ کے سامنے تھی. کل کا سفر آپ کے سامنے شیئر کریں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں گے, کامنٹس کریں گے, تاکہ ہم اگلا سفر آپ کے سامنے رکھ سکیں, محبت والا, پیار والا, امت والا.